وہ پہاڑ دھماکے سے پھٹا، دھماکہ ہوا، اور دھماکہ اب سے سنتے جائیں اور اندازہ لگائیے، دھماکہ اتنا شدید تھا، دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں اس پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ہی اڑ گیا، پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اڑ گیا۔ اب ایک عجیب قیامت برپا ہوئی، جب پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اڑ گیا، زمین لرز اٹھی، آسمان راکھ، پتھروں اور زہریلی گیسز سے بھر گیا، انتہائی بڑی مقدار میں گرم راکھ اور سلفر ڈائی آکسائڈ جیسی گیسز فضا کی اونچی تہہ تک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر یہ ذرات ختم نہیں ہوئے بلکہ مہینوں بلکہ سالوں تک معلق رہے، سورج کی روشنی کے راستے میں سفیدی جیسے ایک باریک پردے کا کام کرتے رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا ہوا؟ یہی ذرات سورج کی روشنی کا بڑا حصہ واپس خلا میں بھیجنے لگے۔ اس وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں سورج کی روشنی کم ہو گئی، فضا دھندلی ہو گئی، پوری دنیا فضا سیاہ رہنے لگی، یعنی زمین کا ایک بڑا حصے میں یہ ہونے لگا۔ عالمی ٹیمپریچر کم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اس سال کو 1816 کو تاریخ آج بھی ایئر وداؤٹ سمر یعنی گرمیوں کے بغیر سال کے نام سے یاد رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہ سال تھا جب دنیا کے کئی حصوں میں گرمی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر سردی پڑتی رہی، اس لیے کہ سورج کی روشنی دھوئیں اور راکھ کی وجہ سے زمین پر نہ آ سکی۔ یہ اس دنیا کے مناظر، یہ حالیہ تاریخ کے مناظر، یعنی ایئر وداؤٹ سمر میں یہ ہوا کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں گرمیوں کے مہینے میں بھی برف پڑتی رہی، کھیت جم گئے، فصلیں اگ نہ سکیں، خوراک کی کمی ہو گئی، قحط پھیل گیا، بیماریاں پھیل گئیں، لوگ براہ راست یا بالواسطہ اس کے اثرات سے متاثر ہوئے۔